نوم چومسکی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا سوال کہ کیا حرج ہے اگر کسی قوم کو اس کے ماضی کی وہ باتیں نہ بتائی جائیں اور چھپا لی جائیں جن سے اس قوم کے بچے شرمندہ ہو سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ اس کی تربیت کے لیے ایسی چیزیں چھپا لی جائیں اور ان کو بڑھانے اٹھانے والی باتیں پڑھائی جائیں؟ تو نوام چومسکی نے جو بھی جواب دیا وہ تو بڑا فلسافیکل ہے، لیکن اس جواب کو دیتے ہوئے اس نے ایک مثال دی، انالوجی اس میں پیش کی۔ وہ انالوجی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب یہاں امریکہ میں دیکھو کہ جو کالے اور گورے ہیں، ان میں جن بچوں کو کالوں کی ہسٹری اور گوروں کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ یہاں غلام بنا کر لائے گئے تھے اور ان کو اتنا عرصہ جو ہے وہ دبایا گیا، اور تب جا کے اب جو مطلب یہ جس طرح کے ہیں تو یہ بنے، وہ یہ سمجھتے ہیں جن کو نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کے یا تو ڈی این اے میں کوئی مسئلہ ہے، یا ان کی کھوپڑیاں چھوٹی ہیں، یا ان کا کوئی خون خراب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس قابل نہیں تھے، اتنے ارتقاء یافتہ نہیں تھے جتنا ایک گورا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ یہ پڑھ لیتے کہ ان کو اتنا پریشرائز رکھا گیا ہے، تو ان کی رائے یہ نہ ہوتی، وہ سمجھ جاتے کہ جب بھی کسی کو چند صدیاں پریشرائز رکھا جائے گا تو اس میں وہ سوال یہ تھا کہ ان میں غربت کیوں ہے، دوسروں سے پیچھے کیوں ہیں گوروں سے، تو یہ اس کا وہ جواب دے رہے تھے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی ساری گفتگو میں جو بات مس کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں، ان کو صحیح جو ان کا حق تھا اس محفل میں وہ ادا نہیں کیا۔ وہ حق یہ تھا کہ وہ واحد آواز تھیں مردوں اور عورتوں میں جنہوں نے اپنے وقت میں جمہوریت کے لیے اور ڈائریکٹ ووٹ کے لیے نہ صرف قربانی دی بلکہ خطرے کا سامنا کیا۔ خطرے کا بھی ایسے کا سامنا کہ جس میں اگر میں چھوٹا سا تھا تو مجھے میری امی نے بتایا تھا کہ ایک بندہ وہ بھی گرفتار کیا گیا تھا جس نے صرف یہ بلند آواز میں کہہ دیا تھا کہ ایوب خان کی ناک ٹیڑھی ہے۔ اس کا مقابلہ اب دیکھیں، ولی خان موجود ہے، اس میں جرأت نہیں تھی۔ اب دیکھیں جماعت اسلامی کتنی قربانیاں دینے والی جماعت ہے، ان میں جرأت نہیں تھی۔ اب دیکھیں جو شیخ مجیب الرحمان موجود تھا، اس میں جرأت نہیں تھی، اور یہ سب تینوں مخالف تھے، لیکن انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ جو ہستی ہے اس کو سامنے کھڑا کر دیں تو وہ خطرہ جو بہت زیادہ لگ رہا ہے ہمیں ذرا کم ہو جائے گا، اس کی تھوڑی بچت ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں مڑنے سے پہلے جو ذرا آسان گفتگو ہے اس کی طرف مڑنے سے پہلے آخر میں مشکل بات تھوڑی سی اور یہ بھی عرض کرتا چلو کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ یہاں پہ تھوڑا سا بھی ہوا ہے، جتنی بھی بات ہوئی، جیسے صرف 3 شعر میں عارف صاحب نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ سب کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جمہوریت کی یہ بیوٹی ہے کہ اس پہ وقت آتے رہتے ہیں۔ جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے۔ ایک بڑی بحث کیا کرتا ہوں میں اپنے کمیونسٹ دوستوں کے ساتھ اکثر کہ جمہوریت کمیونزم سے بہت مختلف چیز ہے۔ یہاں انقلاب کا خواب دیکھنا بے وقوفی ہے، اشتراکی انقلاب کی طرز کا خواب۔ جمہوریت لمبا انتظار کرواتی ہے۔ 2 ادارے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے ہاؤس آف لارڈز اور دوسرے کا نام ہوتا ہے ہاؤس آف کامنز۔ مدر آف ڈیموکریسی کی ہسٹری میں آپ پڑھ لیں، یعنی وہاں پہ تو باقاعدہ یہ دو ادارے تھے، بعد میں یہ سمبولک ہوتے۔ جو ہاؤس آف لارڈز ہوتا ہے اس کا پہلے والیوم بڑا ہوتا ہے، آلموسٹ جب مدر آف ڈیموکریسی برٹن کا ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامن کا جب انہوں نے ہاؤس آف کامنز کو ایون الاؤ کیا تھا تو ان کی پرسنٹیج 10% تھی اور 90% ہاؤس آف لارڈز کی۔ یہاں ریولیوشن نہیں ہوتا، ڈیموکریسی میں روٹیشن ہوتی ہے، یعنی آپ ہاؤس آف کامنز کو آہستہ آہستہ روٹیٹ کرواتے ہوئے تربیت دیتے ہیں کہ وہ ہاؤس آف لارڈ سے آپ نے حقوق لینے کے لیے آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں اس والیوم کو، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامن دونوں 50% ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہاؤس آف کامنز بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، یہ کوئی 200 سال 150 سال لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں ہاؤس آف لارڈز نہیں ہے،
تو جب ہم نے پاکستان بنایا تو پہلی جو بات ہم اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس آئین نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1947 میں ہم فوراً الیکشن نہیں کروا سکتے تھے، تو ہمیں 1946 کے الیکشنز کو لینا پڑا، اور 1946 کے الیکشنز کی جو جماعت تھی جیتی ہوئی، اگرچہ مسلم لیگ ہی تھی، لیکن وہ جماعت ہمارے ویسٹ پاکستان میں مسلم لیگ، متحدہ مسلم لیگ تھی، یعنی اس میں یونینسٹ پارٹی تھی، اس میں جاگیردارانہ نظام سے منسلک تمام لوگ تھے، اس میں اس جماعت میں اتحاد کر کے بھی مسلم لیگ نے ہمارے اس علاقے میں 87% ووٹ لیے تھے، اور وہاں بغیر اتحاد کے، بنگلہ دیش میں بغیر اتحاد کے انہوں نے 99.1% ووٹ لیے تھے، اور جو یہ 87% ووٹ ہیں ان میں مسلم لیگ کے اپنے ووٹ صرف سندھ میں تھے، پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں تو بالکل کانگریس تھی۔ تو اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ مسلم لیگ بنتی 1906 میں بنگال میں ہے، اس کے پہلے لیڈرز جو ہیں نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، خواجہ ناظم الدین بعد میں اس میں یہ سب بنگال کے ہیں، خواجہ ناظم الدین کے زمانے تک یہ سب بنگال کے، ان کے جو بڑے مسلم لیگ کے صاحبان ہیں وہ عوام ہیں، حسین سہروردی شہید ہیں، مولانا بھاشانی ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ نواب ہیں، وہ سردار ہیں، وہ جاگیردار ہیں۔ تو یہ جو ڈیفرنس تھا یہ بیسیکلی ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کا ڈیفرنس تھا، یعنی بنگلہ دیش جو ہے وہ ہماری ڈیموکریسی کا ہاؤس آف کامنز تھا۔ ایک ریزن اس کے ہاؤس آف کامنز بن جانے کی اور بہت بڑی وجہ تھی کہ جو ہی پاکستان بنا ود ان 4 ایئرس 1951 میں بنگلہ دیش کی اسمبلی نے، جس کو آپ صوبائی اسمبلی کہہ سکتے ہیں، بنگلہ دیش کی اسمبلی نے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ پاس کر دیا۔ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ نے زمینیں چھین لی جاگیرداروں سے۔ ہندو جاگیرداروں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ویسٹ پاکستان میں تو ہندو جاگیردار ہیں کوئی نہیں، تو یہ اصل میں مسلمان ہم سے جاگیریں چھیننے کے لیے کرے، لیکن وہاں پہ مسلم جاگیرداروں سے بھی وہ چھین لی گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ عوام کو جب زمینیں ملی تو عوام نے اس کے بعد عوام بن کے پورا عرصہ گزارا 1971 تک۔ ہم نے اس وقت بھی وہ عرصہ جاگیردار بن کے گزارا اور جاگیرداروں کے دوست بن کے گزارا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کو الگ الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ الگ الگ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں نئے سرے سے زیرو سے ڈیموکریسی شروع کرنی پڑی، اور ہاؤس آف کامنز نئے سرے سے آغاز کرنا پڑا، اور ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ ہمارا مستقل موجود رہا۔ اور بھٹو صاحب نے اس میں کوشش کی کہ ہاؤس آف کامنز کو نئے سرے سے آغاز کیا جائے، لیکن بھٹو صاحب کی یہ ایک کمی تھی، اور یہ خوبی بھی ان کی تھی۔ کمی یہ تھی کہ فاطمہ جناح خود کسی ایسے فرد کی بیٹی یا بہن نہیں تھی جو نسل در نسل پہلے سے جاگیردار یا سرمایہ دار رہا ہو، جبکہ بھٹو صاحب ایسے پہلے سے تھے، اور یہی ان کی خوبی تھی کہ اس وجہ سے وہ ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کی ایک مشترکہ سمبل بن گئے تھے، اور اس لیے انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ خود جاگیردار ہوتے ہوئے بہت سے کامنز کو الیکشن لڑوائے، اور ان کے الیکشن لڑنے سے ایک مکس اپ سا اسمبلی میں آ گیا جاگیرداروں اور عوام کا، اور یہ نئے سرے سے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کا یہاں آغاز ہو گیا۔ ادروائز وہ جمہوریت جو کامیابی کی طرف جا سکتی تھی وہ اس الیکشن کے ساتھ ہی جو 1965 میں ہوا تھا ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان، اس کے ساتھ ہی وہ امید بالکل فائنل ختم ہو گئی تھی کہ بنگلہ دیش بچے گا۔ وہ ریزن یہ تھی کہ اس میں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کی عوامی پارٹی فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی تھی۔ فاطمہ جناح کے ہار جانے کی وجہ عوام نہیں تھی۔ آج جیسے یہ بتا رہے تھے میاں اپنا صلاح الدین چودھری صاحب کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے ہیں، وہ تقریبات دیکھی ہیں، وہ جلوس دیکھے ہیں جو ریلوے اسٹیشنز پہ ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ سارے اب یوٹیوب پہ پڑے بلیک اینڈ وائٹ کی ویڈیوز کی فارم میں، اور تھوڑی سی سر کو غلط فہمی بھی ہوئی ہے۔ یہ جب چٹاگانگ میں انہوں نے جب دیکھا وہ 1962 کا جلوس ہے، اس میں ڈھاکہ میں لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ 1965 کے الیکشن میں ڈھاکہ میں لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں سے روانگی ہوئی، اور مشرقی مغربی پاکستان دونوں میں وہ ٹرین چلتی گئی۔ ایک لمبا سفر ہے، وہ اسی میں سوتی تھی، اسی میں تقریر کرتی تھی، اس کے گیٹ کے کھڑکی کے باہر ابھی بھی ویڈیوز میں ہیں وہ اسپیکر لے کے کھڑی ہوتی تھی۔ صحیح بات۔ اور اس وقت وہ جو تقریر کرتی تھی، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں اپنی گفتگو کے مین امپورٹنٹ بات عرض کرنے لگا۔ تو وہ جو تقریر کرتی تھی اس میں وہ کہتی تھی، اور یہاں میں بات سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں
کہ ہمیشہ توجہ سے اگر آپ سنیں کسی بھی لیڈر یا سیاسی رہنما کی تقریر تو غور کریں تو دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. یا یہ ہو سکتا ہے خاص طور پہ الیکشن میں کہ وہ آپ کو خوشحال زندگی کی آفرز کر رہا ہو، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو انسانی حقوق دلانے کی آفر کر رہا ہو. یہ دو ہی قسمیں پائی جاتی ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی کہے میں بلڈنگز بنا دوں، میں سڑکیں بنا دوں، میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں آپ کو وہ کر دوں گا، وہ آپ کو خوشحال زندگی کا سپنا دکھاتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک یونرا ہے لیڈرز کی، وہ لیڈرز کی ایک قسم ہے. لیڈرز کی ایک اور قسم ہوتی ہے جو ہمیشہ حقوق انسانی کی بات کرتی. آپ ان کی ہر تقریر سنیں، ان کی ہر تقریر میں ایک جملہ بول رہی ہیں کہ میں دینا چاہتی ہوں صدر بننے کے بعد اس قوم کو ڈائریکٹ ووٹ کا حق. آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو میں جلدی سے دہرا دیتا ہوں کہ ایوب خان اس الیکشن میں ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے نہیں جیتے، عوام نے ووٹ نہیں دیے تھے انہیں، بلکہ ایک بیسک ڈیموکریسی سسٹم بنایا گیا تھا جس کا تھا نام مطلب تھا بنیادی. ان کا موقف یہ تھا ایوب کا، اور شاہب نامے میں یہ باتیں ہیں، ان کا موقف یہ تھا ایوب کا کہ جب تک بنیادی سطح پر یونین کونسل کی سطح پر لوگ ووٹ دینا نہیں سیکھیں گے تو لوگ آگے بڑی سطح پر کس طرح سے اچھا ووٹ دے سکیں گے. یہ موقف اختیار کر کے پھر 1 یونٹ والا ایک بہت بڑا بلنڈر اختیار کر کے 1 یونٹ کے 40 ہزار کونسلر لے لیے. 40,000 1 یونٹ بنگلہ دیش کے سے آگے کونسلر، اور 40,000 1 یونٹ ویسٹ پاکستان سے آگے کونسلر. 80,000 یونین کونسلز کے کونسلر تھے جنہوں نے 62 میں اسمبلی بنائی، ووٹ دے کر قومی اسمبلیاں بنائی، 156 افراد پر مشتمل صوبائی اسمبلیاں بنائی. پھر اس نے آئین بنایا، اس اسمبلی نے جس کو 80,000 بلدیاتی کونسلروں نے قومی اسمبلی میں بدلا، اس اسمبلی نے آئین بنایا، اور پھر اس آئین میں صدارتی انتخابات کو جائز قرار دیا گیا. اس وقت تک آئین بنا ہوا ہی نہیں تھا. 1956 کا جو آئین بنا تھا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ 1955 میں جو اسمبلی توڑ دی گئی تھی 1946 والی، اس کو توڑنے کے بعد، اور اس وقت ایوب کو 1951 سے لے کر 1956 تک 4 سال بھی ہو چکے تھے ایز چیف آف آرمی اسٹاف. سو جو اسمبلی توڑ دی گئی تھی اس کے بعد 1 سال کے لیے اسمبلی بنی تھی 1956 میں، اس خیال سے کہ یہ ایک آئین بنائے گی، اور اس نے آئین بنایا. اسی نے تو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا ہے، اس اسمبلی نے، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس اسمبلی کو، آئین کو عوام نے قبول نہیں کیا. تو 1962 میں یہ آئین اس اسمبلی نے دوبارہ بنایا جس کو 80,000 یونین کونسل کے لوگوں نے اسمبلی. اب آخر میں بات آ گئی کہ اسی اسمبلی نے 1965 کے الیکشن میں، جس میں وہ ٹرین کی میں مثال دے رہا ہوں، اس میں اس نے ووٹ دینے تھے اور اسی نے ووٹ دیے. بھاری اکثریت سے ایوب خان جیت گئے. فاطمہ جناح بالکل پر امید نہیں تھی. پرسنلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتی تھی، کوئی اور صورت بھی ہوتی، یعنی عوام بھی شاید ووٹ دے دیتی. تو سچویشن اس وقت ماشاء اللہ بہت سخت تھا. کبھی پھر ایسا سخت ماشاء اللہ نہیں آیا، نہ آئین تھا، نہ جمہوریت تھی.